اچھا سوال کیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اور ہم لوگ جو مریں گے تو ہمارے ساتھ بھی مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہماری آتما، ہماری روح مرنے کے بعد کہاں جائے گی اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بھئی آج نہیں تو کل موت تو آنی ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تو یہ تمہارا پاگل پن ہے۔ تم جیسے انسان اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں روز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مر کر، امتحان دے کر۔ تو اصل میں سمجھ لیں ہم کہ مالک نے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، تو اس کائنات کی ہر چیز کے مالک نے کچھ نہ تھا، اللہ تھا، اور اللہ نے فرشتے پیدا کیے اپنی بھکتی کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے، جناتوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، کائنات کی ہر چیز کو بنایا۔ اب دیکھو نا، ہمارے لیے اگر چلنے پھرنے کے لیے زمین نہ ہو تو ہم کہاں چلے پھریں گے؟ بھائی چلنے پھرنے کو بھی تو کم سے کم کوئی جگہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کا بچھونا ہمارے لیے چلنے پھرنے کے لیے یہ زمین کو پیدا کیا۔ اب آپ غور کریں کہ دھرتی کا بچھونا بچھایا اور اس پہ جو ہے آسمان کی چھت بنایا، اور زمین و آسمان کے بیچ میں ہمارے رہنے سہنے کے لیے سسٹم اس نے کر دیا، اور یہ دنیا امتحان کا جہان، پریکشا لینے کا جہان بنا دیا۔ تو یاد رکھیں، کچھ نہ تھا، اللہ تھا۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ جو جگہ ہے یہ، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمین کے نیچے بھی جو جگہ ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ جیون امتحان ہے، مالک ہمارا یہاں امتحان لے رہا ہے۔ اب اس دنیا میں غور کریں کہ اس نے امتحان لینے کے کیا کیا طریقے بنائے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ آئیے میں دلیل دے کر ثابت کروں گا کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ ایک تو میری طبیعت خراب ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے، آواز صحیح نہیں نکل رہی ہے، مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ دیکھو، آسمانی کتابوں نے گواہی دی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور ہمارے اندر ایشور کی رچی ہوئی رچنا ہے، اللہ کی رچی ہوئی رچنا ہے۔ اب اس رچنا کے آدھار پر موت کے بعد سورگ بھی ہے اور نرک بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایشور جو ہے اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کی رچنا ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر جو ہے موت کے بعد انسان کا انجام ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جنت ہے، سورگ ہے۔ اب سورگ کے لیے کیا چاہیے؟ نیچے پہلے چلنے پھرنے کے لیے بچھونا چاہیے، کوئی جگہ چاہیے۔ اسی کا نمونہ یہ دنیا بنائی، دھرتی کا بچھونا بچھایا۔ یہاں پر دھرتی جو ہے مٹی کی ہے، اور سورگ میں دھرتی سونے اور چاندی کی ہے۔ اب اس دھرتی میں آپ دیکھیں کہ انسانوں کے لیے کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، کھانے پینے کی، پھل فروٹ ہیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں اس دھرتی پہ۔ آپ دیکھیں اور غور کریں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، اور سب کچھ بنایا ہے انسان کے لیے۔ انسان کے لیے سب کچھ بنایا ہے تو انسان کی وجہ سے جو ہے اور جیو بھی کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے جو ہے ان کے اور جیووں کے مقدر کی بھی روزی لکھ دی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہوا چلتی ہے، یہاں کی ہوا میں خوشبو نہیں ہوتی، سورگ جنت کی ہوا میں خوشبو ہوگی۔ یہاں پر جو ہے چھت جو ہے بنا دیا ہے آسمان کو، اور جنت میں جو ہے چھت جو ہے اللہ کا سنگھاسن ہوگا، عرش ہوگا۔ جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، کرپا اور دیا کی جگہ ہے، اسی لیے اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اللہ کی رحمت میں نیک اور اچھے اور سچے لوگ ہی جائیں گے، جو اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ سورگ میں اللہ کی رحمت میں وہی لوگ رہیں گے، گنہگار وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور کریں کہ سورگ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس طرح سے بنائی ہے کہ دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر اس میں اللہ نے نعمتیں پیدا کی، کھانے کی، پینے کی تمام چیزیں ہیں، عیش کرنے کی، موج کرنے کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں انسانی عقل کھلتی جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ عقل تو اللہ ہی دے رہا ہے نا انسان کو۔ اور پھر انسان کے اندر ایشوری رچنا آپ دیکھیں، غور کریں، ہمیشہ جینے کی چاہت ہے، ہمیشہ جوان رہنے کی چاہت ہے، ہمیشہ صحت مند رہنے کی چاہت ہے، ہمیشہ کی سکھ بھوگنے کی چاہت ہے۔ دکھوں سے انسان بھاگتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پسند کرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، ہمیشہ کی صحت پسند کرتا ہے، بیماریوں سے بھاگتا ہے۔ تو اس رچنا پر آپ غور کریں، بھئی ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے انسان،
مگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا گھر تھوڑی ہے۔ تو ہمیشہ کی زندگی کی چاہت تو ہے انسان کے اندر۔ جب چاہت ہے تو یہی ثبوت ہے کہ موت کے بعد ایسی زندگی ہے سورگ میں جس میں موت نہیں آتی، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی سکھ بھوگنے چاہتا ہے انسان۔ یہ رچنا میں جو ہے انسان کے اندر اچھا رکھی ہے ایشور نے، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی زندگی ایسی ہے جہاں دکھ کا نام ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے سکھ ہی سکھ ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ انسان کس قدر موہ مایا میں پڑا ہوا ہے دنیا میں؟ اس دنیا کو دھوکے میں ہمیشہ کا گھر سمجھ کر مال دولت کی دوڑ لگا رہا ہے، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ لگا رہا ہے۔ بس یہی جنت کی چاہت ہے، یہی سورگ کی اچھائیں ہیں، اتنی زبردست اچھائیں ہیں کہ ان اچھاؤں کے چکر میں انسان حقیقت پہ غور بھی نہیں کرتا ہے۔ اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، مگر اس کے بعد بھی جو ہے اپنی موت کو بھلائے رکھتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ تو اب جو انسان اس دنیا میں حقیقت پر غور کرے، اس دنیا کے دو پہلو ہیں، سچ اور جھوٹ۔ سچ یہ ہے کہ دنیا رہنے کا جہان نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ ہماری جان ہمارے مالک کے قبضے میں ہے، سچ یہ ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، سچ یہ ہے کہ اس نے ہمیں امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی یہاں سے موت دے کر اٹھا سکتا ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ اس حقیقت کو جانتے ہوئے پھر بھی انسان دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا میں دوڑ لگاتا رہے اور حقیقت پہ غور نہ کرے، موت کی سچائی پر غور نہ کرے۔ جھوٹ یہ ہے کہ انسان کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ لگاتا رہے، جنت کی اچھائیں یہاں پوری کرنے میں لگا رہے، سچائی پر غور نہ کرے، اپنے مالک کی طرف غور نہ کرے۔ تو جو انسان اس دنیا میں اپنے مالک کی طرف غور کرے، ابھی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور اپنی مالک کی کھوج کرے، موہ مایا کے پیچھے نہ پڑے، مال دولت کے پیچھے نہ پڑے، اس جیون کی سچائی پر غور کرے کہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو میں حقیقت پر غور کروں، اپنے مالک کی کھوج کرے، اس کا پتہ لگائے، اس کی پہچان کرے، اس کی مرضی کو پہچانے، ہاں، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دے، اسلام قبول کر لے اور مسلم اس کا آگیاکاری بن جائے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون گزار کر مر کر اسے راضی کر کے جائے، تو ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، سورگ کا جیون ہے۔ اور جو سچائی پر غور نہ کرے، دنیا کے دھوکے میں ہی جو ہے لگا رہے اور جیون کا سمے پورا کر لے اور سچائی سے اندھا ہو کر بے ہوشی میں مر جائے، میرے بھائیوں، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ نرک کی آگ ہے۔ جس کو یہی پتہ نہیں ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور کیوں مر جاؤں گا، اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا، جھوٹ کے پیچھے بھاگتا ہے، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ لگاتا ہے، تو وہ بے ہوشی میں مرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اور جو انسان بے ہوشی میں مرا، اس کی آنکھ پھر موت پہ جا کے کھلے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا ہے اس دنیا میں بھیج کر کہ میرے بندو، میں نے تمہیں کچھ سمے کا جیون دیا ہے اور تمہارے اندر جنت کی اچھائیں رکھی ہیں، ہمیشہ جینے کی، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی، ہمیشہ صحت مند رہنے کی ہیں، اور یہ دنیا بنایا ہے میں نے دکھوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، تمہاری جنت کی اچھاؤں کو کاٹنے کے لیے، روکنے کے لیے، تاکہ تم سچ پر غور کرو۔ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس دنیا سے میری عبادت کر کے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں میری مرضی کو پہچان کر کے مجھے راضی کر کے آؤ، اور یہ جو جنت کی اچھائیں تم دنیا میں پورے کرنے میں لگ رہے ہو نا، یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ جنت کی اچھائیں پھر پوری تمہاری ہوں گی جنت میں، سورگ میں، مرنے کے بعد۔ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، اس زندگی کو جو ہے سنوارنا اور اس میں کامیاب کرنا، یہ کھیل تماشا تو ہے ہی بچوں کی طرح۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس جیون کی سچائی پر غور کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، تمہارا امتحان لیا ہے کہ جاؤ دنیا میں، اب تمہارا امتحان یہ ہے، تمہیں کچھ سمے جیون کا دے دیا گیا ہے، تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتے ہو۔ اگر دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرو گے، سچائی پہ غور نہیں کرو گے، تمہارے سامنے اتنے لوگ مر گئے اور دنیا سے بھٹک کے مرو گے۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرو گے تو تم سچائی سے اندھے ہو کے مرو گے، اور جو سچائی سے اندھا ہو کے مرا، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے مرا، ظاہر سی بات ہے جب سچائی سے اندھا ہوگا انسان تو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، دھوکے میں مرے گا۔ جو دھوکے میں مرے گا، اندھکار میں مرے گا ڈوب کر کے، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ اور اگر تم دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر میری طرف دوڑ لگاؤ گے، مجھے راضی کرنے کی طرف دوڑ لگاؤ گے، مجھے پسند کرو گے، میری مرضی پہ چلنا چاہو گے، مجھے راضی کر کے مرنا چاہو گے، تو یاد رکھنا مرنے کے بعد پھر سورگ میں اس دنیا کا بدلہ سورگ ہے۔ جو دنیا کی دوڑ چھوڑ کر کے اپنے بنانے والے مالک کی طرف دوڑ لگائے، وفروا اللہ، دوڑ لگائے، اسے راضی کرنے کی طرف دوڑ لگائے، اس دنیا کے دھوکے سے ہٹے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، میں کیا یہاں پر مال دولت کی دوڑ لگاؤں، دفع کرو، جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا، جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل جائے گا،
چاہے انسان ایمانداری سے کمائے یا بے ایمانی سے کمائے، جو اللہ نے لکھ دیا مقدر میں، نہ اس سے ایک دانہ فالتو مل سکے نہ کم مل سکے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، جتنا مقدر میں لکھا ہے ملنا اتنا ہی ہے، یاد رکھیں۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، چاہے اسے ایمانداری سے لے لے یا بے ایمانی سے لے لے، چاہے اپنے کرم اچھے کر لے یا خراب کر لے۔ تو جو انسان اپنے مالک کو پسند کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا دل اس دنیا کی ہر چیز سے ہٹا کر کے، اس دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر کے اپنے مالک کی محبت دل میں پالے گا وہ۔ اور یہی قرآن میں کہا گیا ہے، توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے اور میری طرف لوٹ آ، میری طرف پلٹ آ، دل میرے حوالے کر دے۔ تو چھوڑنے سے مطلب کیا ہے؟ دنیا کو نہیں چھوڑنا، دنیا کی محبت، ہر چیز کی محبت دل سے چھوڑنا ہے۔ کبھی بھی یہاں سے جا سکتے ہیں، رہنا ہمیں دنیا میں ہی ہے، مگر دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگانا، محبت نہیں کرنی اس سے، کیونکہ دنیا کی ساری محبتیں موت پر دم توڑ دیں گی، سب ختم ہو جائیں گی یہ، اور اللہ کی محبت ہمارے ساتھ جائے گی مرنے کے بعد۔ اب جب انسان دل میں اللہ کی محبت پالے گا، اللہ نے فرمایا میرے بندے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تیری ارتھی کو، تیری جنازے کو لوگ اپنے کندھوں پر لے کر تجھے میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا میری طرف۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ تو دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا، دنیا سب عارضی ہے، سب دھوکہ ہے، سب بے وفا ہے، ہر چیز یہاں کی، موت پر تیرے لیے سب ختم ہو جائے گی۔ میں تیرا حقیقت والا مالک ہوں، سب کچھ میرا ہے اس کائنات میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر میری طرف دوڑا چلا آ، دنیا کی ہر کوئی چیز تجھے میری طرف آنے سے بہکا نہ پائے، روک نہ پائے۔ توبۃ نصوحا، تو مجھ سے معافی مانگ اور لوٹ آ میری طرف، اندر سے اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے لیٹ جائیں، بچھ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ دنیا کی محبت، تمہارے دل سے گندگی، دنیا کی محبت کی گندی محبت دنیا کی نکال کر باہر پھینک دے گا، اور اپنی پاک اور پوتر محبت تمہارے دل میں ڈال دے گا۔ تم اسے محسوس کرو گے پھر کہ ہاں مجھے حقیقت میں زندہ ایمان مل گیا، اور میں نے اپنے بنانے والے سچے مالک کو پا لیا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جب تم اللہ کو پالو گے تو اس کائنات کا جو دھوکہ ہے نا وہ تمہارے اوپر سے ہٹ جائے گا، تم حقیقت کو دیکھ لو گے کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے۔ یہاں اللہ کی طرف سے مصیبتوں کی برسات ہی برسات ہے۔ پھر یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ بن جائے گی، یاد رکھیں، یہاں تمہارا دل نہیں لگے گا، پھر یہاں تمہارا من نہیں لگے گا۔ پھر قید خانے میں کہیں من لگتا ہوگا انسان کا؟ پھر تمہاری حقیقت جو ہے، اس کائنات کی حقیقت تمہاری عقل پہ کھل جائے گی کہ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ اس قید خانے میں کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے، تو لہٰذا اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے یہاں قید کر دیا ہے زمین و آسمان کے بیچ ہیں، اور جو ہے ہم یہاں اسے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا سے ہمیں اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اور یہ دنیا مال دولت کی دوڑ یہ سب دھوکہ ہے، آپ سمجھ جائیں گے اس چیز کو۔ تو جس طرح سے یہ دنیا میں جو ہے دھرتی کا بچھونا بچھایا اور اس میں نعمتیں بھری پڑی ہیں اللہ کی، اسی پرکار سے جو انسان اس دنیا کو دل سے چھوڑے گا تو اس دنیا کے بدلے میں ہی اللہ نے جو امتحان کا ذریعہ دنیا بنائی ہے نا، اس دنیا کے بدلے میں ہی ایسی جنت کی دنیا ملے گی انسان کو جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا، دل اللہ کے حوالے کر کے جائے گا، دل میں اللہ کی محبت مر کر لے کے جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، موت کے بعد کی زندگی میں انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیسے بھی لوگ کرم کر رہے ہیں، مرنے کے بعد اس کا ویسے ہی نتیجے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، جیسے کرم ویسا ہی پھل موت کے بعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھے کرم کریں، اللہ کی کھوج کریں، اللہ کو پالیں، دھرتی پر فساد نہ پھیلائیں، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں، تو اللہ نے پھر ایسے بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، سورگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے جنت سجا رکھی ہے، اس میں نعمتیں سجا رکھی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو آنکھ نے نہ دیکھی ہو، نہ کان نے سنی ہو، نہ دل پہ خیال آیا ہو، اللہ نے سجا رکھی ہے ایمان والے بندوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کو، جو سچے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے مریں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے لیے بہترین جنت سجا رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے قرار ہے ایمان والے سچے لوگوں کے لیے، ایمان والے بندوں کا استقبال کرنے کے لیے، سواگت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بے قرار ہے کہ میرے پیارے بندے
میں ان کا استقبال کروں اور انہیں جنت میں داخل کروں۔ تو یاد رکھیں، سچائی پر غور کرے گا، جیون کی حقیقت پر غور کرے گا، عقل کو لگائے گا۔ دیکھو سب کچھ سب کچھ رہا ہے یہاں پہ، انسان کی آنکھیں ہیں، دن کی روشنی میں دیکھ رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، دنیا کی حقیقت دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، ہماری زندگی کے بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں، کبھی بھی مر سکتے، سب دیکھ رہے ہیں، جانتے سب ہیں۔ جو سچائی پر غور کر لے، دوسروں کی موت سے سبق حاصل کر لے، اپنی موت کی حقیقت کو سمجھ لے، جو سچائی پر غور کرے گا وہ ایمان کو حاصل کر لے گا، وہ اللہ کو پالے گا۔ اور جو انسان اپنے گھمنڈ میں فساد پھیلائے، ایشوری رچنا کے خلاف چلے، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر زندگی جیے، دھرتی پر فساد پھیلائے، ظلم جاستی پھیلائے، اللہ کو ناراض کر کے مر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے موت کے بعد۔ اور جو انسان حقیقت پر غور کرے، مالک کی مرضی کو پہچانے کہ میرا ایک مالک ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے اس کائنات میں، تو مالک کی مرضی پر راضی جو انسان رہے گا، جو مالک کی مرضی پر راضی ہو گیا، وہ دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات پا گیا، وہ امن شانتی حاصل کر گیا۔ تو یاد رکھیں، سارا معاملہ ڈرنے اور نہ ڈرنے کا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، سچائی پہ غور کرے گا، اس کو تو اللہ تعالیٰ روشنی دکھا دے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، اہنکار دکھائے گا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا۔ تو جو اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھے، گھمنڈ دکھائے، اہنکار دکھائے، ایشوری رچنا کے خلاف چلے۔ اب دیکھو نا، ایک بدبخت نے کیا کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ان سے 4 چیزیں چھین لی جائیں۔ اگر 4 چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں تو یہ کمزور نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، قرآن مجید سے اندھا کر دو۔ قرآن مجید ایک ایشور واد، ایک ایشور سے ملاتی ہے، سچائی کو بتاتی ہے، ایک ایشور، ایک اللہ کا پیغام دیتی ہے، ان میں ایکتا پیدا کرتی ہے، اور ہر دور میں ایک قانون بتاتی ہے کہ کس طرح سے انسان کو چلنا چاہیے۔ تو لہٰذا قرآن مجید سے اندھا کر دو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، قرآن مجید کو بنا سمجھے انگلی پھیر پھیر کے پڑھ رہے ہیں، اس کا ارتھ نہیں سمجھتے، اس کا مطلب نہیں سمجھتے، اپنی بھاشا میں اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھتے، تو دل سے اللہ سے تعلق کیسے بنے؟ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اپنی بھاشا میں اللہ کی مرضی کو پہچانتا ہے، دل سے اسے ایمان مل جاتا ہے۔ باقی تو آپ دیکھ لیں کہ جو ہے فرقہ پرستی میں لوگ لگے ہوئے ہیں، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، مگر دین حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرا نمبر اس نے کہا کہ ان سے جو ہے حج کو، یعنی ان سے حج جو ہے ختم کر دیا جائے۔ حج بھی ان کی ایکتا کی نشانی ہے، وحدت کی نشانی ہے۔ یہ سب جو ہے وہاں دنیا بھر سے آ کر کے مسلمان مکے میں جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایکتا میں مانتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تو جس قوم میں ایکتا ہوگی اس قوم کو ہرانا مشکل ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایکتا کہاں رہے گی؟ بھائی ایکتا کا مطلب کیا ہے؟ ہم امت، ایک مقصد پہ آنا، ایک ایشور واد پہ چلنا، ایک ایشور کی بھکتی کرنا، اس کے قانون پہ چلنا، اسے کہتے ہیں امت۔ تو مسلمان امت سے تو کٹ گئے اور فرقوں میں بٹ گئے اور شرک میں لگ گئے، ایک ایشور کی پوجا کو چھوڑ کر کے، ایک ایشور، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دنیا کی چیزوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں، قبروں پر سر جھکا رہے ہیں، اور جو ہے انہیں مشکل کتا سمجھ رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تیسری بات، ان کے سینوں سے جہاد چھین لیا جائے، یعنی جہاد ان کے اندر سے ختم کیا جائے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ برائی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھائی کو زندہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ایشور واد اور ایک ایشور اللہ کے قانون جو ایشوری اس کی رچنا کے آدھار پر ہیں، یہ ایک ایشور کے قانون اس دنیا میں لاگو نہ کریں، یعنی برائی کو نہ مٹائیں، سچائی کو زندہ نہ کریں۔ اور چوتھی چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے، ان کی جو حدیثیں ہیں اتنی اچھی ہیں کہ ان کے اچھا ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی اچھی تھی، تو ان کے سینوں میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ ختم کر دی جائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشوری رچنا کے آدھار پر دنیا کے سارے انسانوں کو ایشور سے جوڑا، تو ان کی باتیں سچی ہیں، پیاری ہیں، تو ان کی اچھی باتیں سن کر ان کے سینوں میں محبت پیدا ہو چکی ہے، اس محبت کو ختم کیا جائے، تب اس قوم کو ہرایا جائے گا۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اس بدبخت شیطان انسان کی سوچ کیسی ہے، کیا اس کو مرنا نہیں ہے؟ مرنے کے بعد اپنے مالک کی طرف لوٹنا نہیں ہے؟ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ، نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر فساد پھیلا کر مرتے ہیں۔ پہلے کیسے مسلمان تھے کہ ایک ایشور واد پر چلتے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، اس کا قانون اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دنیا میں غالب کرتے تھے، قائم کرتے تھے۔
جیسا کہ کرنا چاہیے بھائی جو ہے جب تک ہم کمزور ہیں ہم پیار سے محبت سے لوگوں کے ہاتھ جوڑیں بھائی، غلط کام مت کرو، برائی مت کرو، ایشور کے عجاب کو سجا کو داور مت دو۔ ہاں، جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کو چھوڑ کر مورتی پوجا مت کرو، غلط کام مت کرو، جاتی واد کے نام پر فساد نہ پھیلاؤ، دھرتی پہ قتل و غارت نہ پھیلاؤ، ظلم جاستی نہ کرو کمزوروں پر، ان کے ہاتھ جوڑو، سمجھاؤ پیار سے محبت سے۔ جب تک ہم کمزور ہیں پیار محبت سے سمجھائیں، پھر جماعت بنائیں، جب کچھ جماعت ہماری جو ہے کافی لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ظالم ظلم سے پھر بھی باز نہ آئیں پیار محبت سے، تو پھر جو ہے کھڑے ہو جاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی اللہ کے غصے کو دعوت نہ دو، اللہ کے غضب اور غصے کو نہ بھڑکاؤ، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف مت چلو، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ۔ پھر اس کے بعد سچے انسانوں کی بھیڑ جو اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہو، سینے پہ گولی کھانے کو تیار ہو، اللہ کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہو، پھر آئے میدان میں، پھر کہیں گے کہ یا یہ برائی نہیں، یہ ظلم ختم کریں گے یا ہم نہیں، یا ظلم ہے یا ہم ہیں، یا تو یہ برائی رہے گی یا ہم رہیں گے۔ اللہ کی حکومت قائم کریں گے جو ظلم کو مٹائے، اب تخت یا تختہ، تختہ یعنی جو جنازے پہ لیٹتے ہیں، جو ارتھی کو لٹاتے ہیں، تخت تختہ، یا پھر تخت حاصل کریں گے، اللہ کی حکومت قائم کریں گے، کرسی حاصل کریں گے، اللہ کی حکومت قائم کریں گے، یا پھر اللہ کی راہ میں جان دے کے مریں گے۔ اس کے بعد تیسری بات کوئی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، سچائی کا راستہ اس دنیا میں مشکل دکھائی دیتا ہے انسان کو، لیکن سچائی کے راستے کا انجام موت کے بعد جنت میں جاتا ہے، آسانی میں جاتا ہے، سکھ میں جاتا ہے، سکون میں جاتا ہے۔ اس لیے سچائی کی راہ پر اکیلے اگر چلو تو ڈرنا مت، کیونکہ سچائی میں دیکھیں آپ دنیا میں جو ہے کتنے سچائی کی راہ پر چلنے والے بہت کم ہیں۔ تم اکیلے چلو تو ڈرنا مت، کیونکہ مشکلیں، پریشانی اور جو ہے سنگھاسن پر یا کرسی پہ کوئی بیٹھا ہو، منتری کرسی ایک ہی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی اکیلے ہی بیٹھتا ہے، اور قبرستان میں بھی جو ہے اکیلے ہی جاتا ہے۔ اللہ کی سچائی کے راستے میں بڑھو، ہمت باندھ کر، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اس سے دعا کرتے ہوئے، کوئی چلے نہ چلے مگر سچائی پر تم چلو۔ نمبر 2، محنت کر کے خود سچائی پر چلو، اور سچے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرو، کم سے کم ایسے لوگ جو آئینہ، شیشے اور سائے کی طرح ہوں، شیشہ اور آئینہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ، شیشہ جو ہے جو اس کے سامنے آئے گا وہی دکھائے گا، شیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور سایہ، پرچھائی، سایہ جو ہے کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، جدھر کو جاؤ گے تمہارے ساتھ ہی جائے گا۔ جسے 1 روپے کی قیمت کا بھی پتہ ہو وہ کبھی کروڑوں پر گھمنڈ نہیں کرتا۔ اور پرواہ مت کرو کہ کوئی کیا کہتا ہے، کہ چھوٹا کام بڑا کام، بھائی چوری ڈکیتی تو نہ کر رہے، غلط کام تو نہ کر رہے، کام کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، انسان کی سوچ چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ پرواہ مت کرو کہ کوئی کیا کہے گا، تمہارے گھر کے خرچے تمہیں کو اٹھانے ہیں، لوگوں کو نہیں۔ دشمنی انسان کو اتنا برا فیل نہیں کراتی جتنا کہ پیار میں دیا وہ دھوکہ انسان کو برا فیل کراتا ہے، بے چین کرتا ہے۔ اس لیے دنیا دھوکہ ہے، سوچ سمجھ کے قدم رکھیں اور انسان کی پہچان کریں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور اللہ ایشور کی عبادت اور بھروسہ اتنے من سے، لگن سے، شدت سے کرو کہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہم پر آئیں اور اللہ ہی پھر ہماری فکر کرے۔ تو میرے بھائیوں، سچائی کے راستے پہ چلو، سچائی کے راستے کا انجام بہترین جنت ہے۔ اللہ کو راضی کرو، جنت کی طلب کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت کو روز 3 بار طلب کرتا ہے تو جنت، سورگ اللہ کے دربار میں کہتی ہے کہ اللہ، یہ شخص جو ہے ہر روز جو ہے مجھے جنت کو طلب کرتا ہے، تو اس کا نام جنتی لوگوں میں لکھ لے۔ اور جو شخص جو ہے جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے کہ اللہ، اس کو تو جو ہے مجھ سے بری کر دے، جہنم سے بری کر دے۔ تو بھئی سچائی پر چلیں، جھوٹ اور برائی سے بچیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔